الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فلما جن علیہ اللیل، تو جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی ان کا حمل کسی طرح پہچانا نہیں جا سکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلاتی تھیں اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس اور بعض نے کہا کہ 13 برس اور بعض نے کہا کہ 17 برس۔ اسلامی عقیدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو ذہن میں نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذیل میں ذرا تفصیل سے پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات
ہو رہے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا یہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ستارے چاند و سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج چاند ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، اور اس چیز کا اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بیان خود نیچے آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمائے کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ عز و جل کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ حنیف کے معنی، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو حنیف فرمایا۔ حنیف کے معنی ہے تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور باطل سے جدا۔ دین حق کے استحکام کی صورت، اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں پلپلے پن کا مظاہرہ کرنے، سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننے اور سب مذاہب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ نماز سے پہلے پڑھا جانے والا وظیفہ، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے یہ پڑھا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی اے ابراہیم
بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا، اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب عز و جل قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔